علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، ڈانس اور گانا چل رہا تھا، مسجد قریب تھی، کسی کا فنکشن ہوگا یا کسی کی تقریب ہوگی، کچھ بھی ہوگا۔ تو ایک باریش داڑھی والے تھے، حافظ تھے، مسجد کے امام تھے، مؤذن تھا، کون تھا یہ معلوم نہیں۔ اس نے آ کے میک کھینچ لیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسجد قریب ہے، اذان ہو رہی ہے، کچھ تو شرم کرو۔ میک کھینچ کے اس کو پرے دھکیل دیا، اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ ایسی تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ تو میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی علماء کرام کی باتیں میں شیئر کروں گا، میری بات اپنی نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں قاری ہوں، میں صرف ادنیٰ طالب علم ہوں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے والا اور علماء سے وابستہ رہنے والا، علماء سے منہ زبان سے نکلی باتیں سیکھنے والا۔ اس پہ میں نے کمنٹس بھی کیا، ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ لکھا تو نے ٹھیک لکھا ہے کہ تبلیغ ایسی کرنی چاہیے، لیکن اس کے شرائط ہیں کہ جو بندہ ان 3 کیٹیگریز کے مطابق اگر آتا ہے، ان شرائط پہ اترتا ہے تو کر سکتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم من رأى منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ حدیث پاک کا مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 اس وقت بیان فرمائی گئی ہیں جہتیں، 3 شرائط لگائے گئے ہیں۔ اگر تیرے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے مطابق تبلیغ کر، تیرا کوئی ہاتھ نہیں روکتا۔ پہلی بات کہ تیرے اندر طاقت ہے، عہدہ ہے، لوگ مانتے ہیں، تیرے اندر پاور ہے، تو اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو روک لے۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں تو اس سے دوسرا درجہ جو ہے، اس سے نیچے والا جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے روک۔ اگر زبان کی طاقت نہیں رکھتا تو اس محفل، اس برے کام کو دیکھ کر دل میں برا جان، یہ سب سے کم درجہ ایمان کی علامت ہے۔ تو جب ہم اس حدیث پاک کے خلاف ہم تبلیغ کریں گے تو پھر ہمیں ڈانٹ بھی پڑے گی، منہ کی کھانی پڑے گی۔ پہلی جو تبلیغ ہے ہاتھ سے روکنے والی، وہ ہے نہی عن المنکر، نہی عن المنکر، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یہ تو کمال تبلیغ ہے، اس میں امر بالمعروف، معروف اسے کہتے ہیں کہ احسن طریقے سے دعوت دی جائے، احسن طریقے سے اس کو بلایا جائے۔ تو اس میں تکلیف کس بات کی؟
تکلیف تو اس میں ہے نہی عن المنکر کرنے سے، برائی کو دیکھیں اور برائی کو منہ پہ برا بھی کہیں اور ڈانٹے بھی صحیح اور ہاتھ سے روکیں۔ جس پہ نبیوں کو شہید کیا گیا، کتنی کھری دعوت تھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کہ ان کو کتنی سزائیں تکلیفیں دی گئیں، وہ یہی نہی عن المنکر تھی۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ جی حق بات ہے، میں تو حق کروں گا۔ اس سے انتشار کتنا پھیلتا ہے، اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے، بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا کر تبلیغ کریں۔ اللہ پاک ہمیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، یہاں ایک جملہ میں عرض کر دوں، مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک تبلیغی بھائی آیا، اپنوں میں جیسے بات ہوتی ہے محبت کی، تنقید نہیں، وہ بھی دیوبندی ہیں وہ بھی دیوبندی ہیں، ایک ہی جماعت کے ہیں۔ تو تبلیغی بھائی نے کہا، جو سال لگائے ہوئے تھے، چلے لگائے ہوئے تھے، پرانا ساتھی تھا، اس نے کہا حضرت میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اصولوں کے تحت ہوگی یا بغیر اصول کے؟ کہا کہ جی بات تو اصولوں میں ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ اصول یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، والموعظۃ حسنہ۔ تو یہاں تک جو ہے آپ کی بات ہے، آگے ہماری بات ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ سنتے رہیں، میں سناتا جاؤں گا، خاموشی سے آپ سنتے رہیں، میں سناتا جاؤں گا۔ کہا کہ حضرت یہ کیسے بات ہوئی؟ کہا کہ پھر اصول توڑنا ہے تو اصول توڑ دو، کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بحث نہیں کرنی۔ تو یہاں وہ جو تھے ساتھی وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل آپ سنائیں، میں سنوں گا۔ کہا کہ آپ نے جو ہے جو بات کہی ہے کہ مجھے سال لگاؤ، ٹھیک ہے سال لگانا چاہیے، مجھے دین کا کام ہے، لیکن بسا اوقات کسی کام کے دین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ، ہر گاؤں، ہر بستی گئے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر؟ کہا کہ صحابہ کو تیار کیا ہے، وہ گئے ہیں۔ تو کہا کہ میں شاگرد تیار کرتا ہوں، قال اللہ وقال الرسول پڑھاتا ہوں مدرسے میں بیٹھ کر، تو جہاں میں جاتا ہوں میری وسعت کے مطابق میں جا سکتا ہوں، لیکن جہاں نہیں جا سکتا میرے شاگرد جاتے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے علماء کے ساتھ وابستہ رکھے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔